ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اعزاز احسن صاحب, سینئر ماہر آئین و قانون, اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اعزاز صاحب, یہ بھی ضرور بتائیے گا کیونکہ اگر کسی بھی ممکنہ لیجسلیشن کی صورت میں کیا سپریم کورٹ کے پاس, کیونکہ اس پر بھی بڑی بحث ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اوریجنل جورسڈکشن نہیں ہے ٹو ایگزامن اور ریویو اینی لیجسلیشن اینڈ اف نیسسری اسٹرائک اٹ ڈاؤن. اب جب پٹیشنز بھی جاری ہیں اور یہ اس بات پہ زور بھی دیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کسی بھی قانون سازی کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے, تو ہمارے واقعی میں کیا کانسٹیٹیوشن نے یہ پاورز گرانٹ کیے ہیں سپریم کورٹ کو کہ وہ جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے؟ کیونکہ امریکہ کا بھی آپ کو یاد ہے ماربری ورسز میڈیسن کیس جو تھا, اس فیصلے کے تناظر میں امریکہ نے پہلی بار امریکی سپریم کورٹ نے یہ اختیار حاصل کیا تھا جوڈیشل ریویو کا. پھر آپ انڈین کانسٹیٹیوشن کو بھی اٹھا کے, اور آپ بہتر جانتے ہیں آرٹیکل 226 جو کہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں اگین ایکسپلسٹلی پاورز گرانٹ کرتا ہے سپریم کورٹ کو کہ وہ جوڈیشل ریویو کر سکتا ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن موجود ہے اعتزاز صاحب؟ پہلے تو ماربری ورسز میڈیسن آپ سوچیں 170 سال پہلے کا فیصلہ ہے 1803 بالکل, اور بڑا ڈیفینیٹیولی اس نے لے ڈاؤن کیا ایک پرنسپل وچ دی امریکن کورٹ کنٹینیو ٹو فالو اینڈ بی باؤنڈ. اب یہ ہمارے ہاں آرٹیکل 239 آف دی کانسٹیٹیوشن adds that the constitutional amendment shall not be challenged on any ground whatsoever. یہ ایڈ ہوا ہے. اب لیکن آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ چکن اور دی ایگ یہ وہ مسئلہ ہے یہاں برطانیہ اور امریکہ میں بھی ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا مرغی پہلے آئی جس نے انڈا دیا, یا انڈا پہلے آیا جس سے مرغی نکلی. اب یہ لیجسلیچر میں اور جوڈیشری میں ایک ڈیبیٹ رہتی ہے, اینڈ اٹ ہیز ناٹ بین ریزالوڈ ایلسویئر. وہ یہ ہے ڈیبیٹ کہ وہ لیجسلیچر کہتا ہے آئی میک دا لا اینڈ دیئر فور آئی ایم سپریم, جو کہتی ہے عدالت کہتی ہے بٹ آئی انٹرپریٹ دی لا, آئی ایم سپریم. لیکن اس پارلیمنٹ کو ساورنٹی کا دعویٰ کرنے کا کیا حق ہے؟ میں پوچھتا ہوں کیا حق ہے جس کے اسپیکر کے بیٹھے ہوئے ایک جتھا آتا ہے اور وہ ساری لائٹس آؤٹ کر کے ٹارچز اور بیٹری سے ایم این ایز کو ڈھونڈ کے اور ان کو اغوا کر کے لے جاتا ہے. یہ پارلیمنٹ اس طرف تو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی اپنے آپ, ادھر زور لگاتی ہے جوڈیشری اور ججز پہ. آئی فیل ٹو سی کہ کس طرح ایسی پارلیمنٹ اپنے آپ کو ساورن کہہ بھی سکتی ہے. ایک تو ہے نا وہ کہہ ہی کس طرح سکتی ہے کہ میں ساورن ہوں. اسپیکر بیٹھا ہوا ہے, ہاؤس میں موجود ہے, اسپیکر ایڈمٹ کر رہا ہے. اسپیکر صاحب نے آج تک ریزائن نہیں کیا اس معاملے میں. ہی شوڈ ہیو ریزائن. سردار ایاز صادق بڑا جینٹلمین ہے, بہت شریف آدمی ہے, بہت اچھا ہے, بٹ شرافت اس کی کمزوری بھی ہے. رائٹ. اعزاز صاحب, اس پورے سچویشن میں, اس پورے سینیریو میں آپ اپنی جماعت کو کدھر کھڑے ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اسٹالورٹ ہیں, آپ کی ایک اسٹرگل ہے, آپ نے بہت کلوزلی ایون بلاول بھٹو کی سیاست کے حوالے سے, اور بڑے اب سوال کیونکہ عائد ہو رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کدھر کھڑے ہیں, وہ ان کا وڈ یو وانٹ دس سارٹ آف اے پولیٹیکل اسٹارٹ, جو کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کلیئرٹی نہیں نظر آ رہی, اور اگر تو یہ امینڈمنٹس آ جاتی ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی بھی پارٹ اینڈ پارسل ہی نظر آتی. جی, چیئرمین بلاول نے آج تقریر تو ان کے حق میں ہی کی ہے گورنمنٹ کے, اور ادروائز آئی تھنک ہی از این انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ پرسن. وہ گورنمنٹ کے خلاف بھی تقریر کرتے ہیں, اور دو پارٹی گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بے دھڑک کرتے ہیں. پر آج ان کا جو زیادہ تر رخ اور زیادہ تر جو ان کا حمایت تھی
وہ حکومت کے ساتھ تھی. ایبسولوٹلی. اور کل کی ان کی تقریر زیادہ بیلنس تھی اور زیادہ اس میں انہوں نے کہا کہ سب کو آنا چاہیے, مشاورت کرنی چاہیے سب کو, اور اس میں ہی انکلوڈیڈ 804 اینڈ بٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت تو لگتا ہے جو نون کا پوائنٹ آف ویو ہے اسی کو سپورٹ کر رہی ہے, اور میرا خیال ہے اس کا پارٹی کو بہت نقصان ہوگا. یہ ججز اس طرح نہیں جاتے, ججز کو ضرورت, ججز اب اور وکیل بھی یہ دو اکٹھے ہو جائے تو دس از این آرمی. دی ججز ہیو این آرمی, دی آرمی ہیز این آرمی, پارلیمنٹ ہیز نو آرمی. تو اب میں تو سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں کچھ دوستوں کو چاہیے کہ وہ چیئرمین صاحب کو اور بتائیں. اب پریزیڈنٹ صاحب تو ہٹ گئے ہیں, سیاست میں نہیں ہیں, نہیں کرتے پریزیڈنٹ کے طور پہ, تو ون کانٹ سیک ہز انٹروینشن. اینڈ آئی ریمبر اعزاز صاحب آپ نے لاسٹ ویک کہا تھا, آپ بڑی کلیئر تھے کہ بلاول صاحب جو ہیں ان کی بڑی ایک کلیئرٹی ان کی طرف سے نظر آئے گی. یو ساؤنڈڈ ویری ہوپ فل. نہیں, ایک کلیئرٹی تو کسی افلاطون نے دی ہوئی ہے. اب کلیئرٹی بڑی دی ہوئی ہے. میرا تو خیال ہے ان کو یہ بڑا کانفیڈنس دیا گیا ہوگا گورنمنٹ کو, نون کو, کہ جی آپ بس موشن لائیں اور نمبر ہم پورے کر دیں گے. ہاں نمبر ہم پورے کر دیں گے. یہ ان کو اس طرح pulled into this. But unfortunately بڑے ایک سیٹ بیک کا سامنا رہا اگر یہ چیز مٹیریلائز جس طرح سے نہیں ہو سکی, اور پھر ڈرافٹ بھی لیک ہو گیا, اور اس کے بعد جو ہے اب آپ نے بھی جس طرح سے کہا کہ اب بڑا مشکل ہے اور ناممکن نظر آتا ہے کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ جوڈیشری اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کروا سکے گی؟ اوہ بالکل. دیکھو بی بی, یہ جو عدالت ہے, سپریم کورٹ ہے, اس نے کچھ نہیں کرنا ہے. اگر اس نے ملٹری کورٹس کو انلیگل کہا ہوا ہے تو آج تک کوئی فیصلہ نہیں آیا. سپریم کورٹ نے انلیگل کہا ہوا ہے, وہ فیصلہ سسپینڈڈ ہے بائی لارجر بینچ آف سپریم کورٹ, پر وہ انلیگل ہے, اس لیے ایک سزا نہیں آئی ابھی دی انہوں نے. یہ پابند ہے فوج بھی, ہر کوئی. اور جو عدالت ہے اس نے صرف لیجیٹمائز کرنا ہے کسی کو یا ڈی لیجیٹمائز کرنا ہے. دیٹ از آل اٹ ہیز ٹو ڈو. اس کو جا کے یہ ججز کو جا کے اٹھا کے کرنل کو اس کی عدالت سے باہر نہیں پھینکنا. دے جسٹ ہیو ٹو لیجیٹمائز اینڈ اور ڈی لیجیٹمائز اینڈ اٹ ول ہیپن, اٹ ول بی ایکسیپٹڈ. اگر مارشل لا بھی لگایا ہے اس ملک میں 4 دفعہ, چاروں دفعہ جوڈیشری سے جب تک سٹیمپ نہیں لیا گیا. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ اعزاز صاحب. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا.